ابو جال نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. کہتے ہیں وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا. حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے، ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی. جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا. مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا. کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. اب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ میرا مزاج ہی بدل گیا. حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو. خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے. اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو، اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے، اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو، کیونکہ اب فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا. مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف ایک کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. تو پوچھتا ہے کہ یہ ایک کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر، اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا، تیرے اندر ہمت تھی، پر تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے پرائی لڑائی پرائی آگ نو اسی گھر کیوں لے آئیے. تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، وہ ہمیں خراب کرتی، ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں. مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں پر کسی مظلوم کی مدد، ایک کوڑا لگا تو پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ڈرا جائے اور آخرت کے لیے قبر کے لیے تیار. قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ. نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا، کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں، او بھائی تو ٹھہر جا.
اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے؟ تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے, اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں, تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی.